صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ذات کے لیے ہیں جو کہ مالک کل ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اس رحمت للعالمین پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، شمع بزم ہدایت پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ اللہ وہ بچپن کی پھبن، اللہ اللہ وہ بچپن کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ واللہ یعصمک من الناس، آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بھی تھوڑا سا الگ ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت پاک سے لے کر 10 سال تک جو حالات تھے اس کو ہم نے زیر بحث لے کے آنا ہے، کیونکہ اس پر بہت کم بات ہوئی ہے، زیادہ تر کچھ بات ہوئی ہے آپ کے 25 سال سے لے کے 40 سال تک، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی بات جو سیرت نگاروں نے لکھی ہے وہ تقریباً 10% ہے، اور اس کے بعد 30% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے لے کر نبوت تک وہ 15 سال کا جو عرصہ ہے اس پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ اس کے بعد نبوت کے بعد ہجرت تک پھر انہوں نے تقریباً 60% تحریر کیا ہے۔ تو آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 10 سال ولادت پاک سے لے کر 10 سال تک اس کے اندر جو واقعات پیش ہوئے ہیں ہم وہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی تمہیدی لفظ حضور کی پیدائش کے معاملے میں بول سکوں۔ ہمارے آقا مولا رسول اکرم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر تحریر کی جانے والی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ اگر ملتی ہیں اور جن سیرت نگاروں نے اس پر قلم اٹھایا ہے انہوں نے بھی بہت کم تحریر کیا ہے۔ زیادہ تر نبوت کے 40 سال کے بعد معلومات سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ تقریباً 10% بچپن کی معلومات ہمیں ملتی ہیں، 30% 25 سال سے لے کر 40 سال تک، اور 60% 40 سال سے لے کر 63 سالہ عمر تک ہمیں سیرت نگاروں میں یہ تحریر ملتی ہے۔ کم لوگوں نے بچپن کے واقعات تحریر کیے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کے بارے میں ہمیں زیادہ تر تحریریں نہیں ملتی۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے میں سب ہمارے لیے محترم ہیں، عزت و احترام کے قابل ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑی محنت مشقت کے ساتھ جان فشانی اور دیدہ ریزی کے ساتھ یہ حدیثوں کے مجموعوں کو جمع کیا۔ ان کی مثال کہیں نہیں ملتی کہ انہوں نے بڑی محنت کی، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، اور جس پر انہوں نے اتنے قابل ستائش محنت کی، احادیث کو اکٹھا کیا، لیکن اس کے بعد جس کام کی ضرورت تھی
کہ آنے والے جو لوگ تھے وہ اس پر توجہ دیتے کہ اس حدیث کی جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں ان پر چھان بین کرتے، اور اب تک اس دور حاضر میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا کہ ان احادیث کو چھان بین جو کہ قرآن کے مطابق نہیں ہیں، ایسی حدیثیں مرتب کی تحریر کی جا چکی ہیں جو کہ بخاری، مسلم، ترمذی کا، ابن ماجہ کا حصہ بن چکی ہیں، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہیں۔ اس پر کام کرنا باقی تھا جو کہ ہم نہیں کر سکے، نہ ہمارے سیرت نگار نے اس پر کام کیا، اور ایسی کوئی حدیث نہیں تحریر کرنی چاہیے جو کہ قرآن کے ساتھ ٹکراؤ کرتی ہو، جو شان رسالت کے ساتھ آپ کی شان میں کمی لاتی ہو، وہ حدیث نہیں ہوتی۔ حدیث کا مطلب ہے گفتگو۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیث ہے، لیکن حدیث نبوی نہیں ہے۔ حدیث نبوی وہی ہے جو قرآن کے مطابق ہو اور قرآن کے ساتھ ٹکراؤ نہ کرتی ہو۔ جو ایسی حدیث نہیں ہو سکتی، نہ ہی کسی محدث نے تحریر کی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی کا واقعہ بیان کرتی ہو۔ تو کچھ ایسی حدیث بھی ہیں جو کہ دور دور سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے محترم سیرت نگاروں نے عام طور پر یہ طریقہ اختیار کیا ہے، جو کچھ ان کے استاد نے یا کسی بزرگ نے وہ بات تحریر کر دی، اس پر مکھی مارتے ہوئے ہم اس کو پڑھتے رہے اور لکھتے رہے اور سمجھتے رہے، اور ہم نے اس کی تحقیق نہ کی۔ کچھ لوگ تو نقل پر اتفاق کیے ہوئے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جو کہ بات کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی ولادت کی تاریخ، دن اور سال پر اختلاف ہے ان حدیثوں میں۔ تو کیونکہ ہمارا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی ہے، ہم اسی کو زیر بحث لاتے ہیں، باقی معاملات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں ہر بات حدیث کے اصول، حدیث جو مرتب کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہمیں دیکھنا چاہیے، اور حضور کی سیرت کے مطابق پورے 63 سالہ زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے، پھر ہمیں اس پر کوئی بات کرنی چاہیے۔ جیسے ہم پہلے بھی بیان میں کر چکا ہوں کہ ایسی حدیثیں ہیں جو کہ لوگ ہمیں حدیثوں کا حوالہ دیتے ہیں، اور کم لوگ پڑھے لکھے خاموش ہو جاتے ہیں جب حدیث کا نام سنتے ہیں۔ مثلا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہونا، اس کا اثر ہونا، شق صدر کا واقعہ، اور عباسہ طبلہ، اور اسی طرح کے اور ایسے واقعات ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوئے لیکن انہیں حدیثوں کی حصہ ہمیں بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح کی سیرت نگاروں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تحریر کیا، کیونکہ آپ جو بچپن کے معاملے میں تھے وہ اس طرح کیا کہ آپ یتیم تھے، آپ کے والدین غریب تھے، اور کوئی دائی لینے نہیں آتی تھی۔ اس طرح کی باتیں احادیث میں انہوں نے نقل کی ہیں جو کہ حدیث کا حصہ بنی ہوئی ہیں، اور ہم اس پر یقین کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کو رد کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، کیونکہ وہ حدیثوں کا حصہ بن چکی ہیں۔ اس کو صاحب حال اور صاحب نظر ہی اس چیز کو رد کر سکتا ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات جو حدیثوں میں ملتے ہیں، اس میں بھی سیرت نگاروں نے کافی بے احتیاطیاں کی ہیں اور ایسی چیزیں تحریر کر دی ہیں جو کہ ایسے واقعات ہوئے ہی نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان غریب تھا، کوئی دائی لینے کے لیے آپ کو نہیں آتی تھی۔ اس طرح کی باتیں وہ تحریر کی ہوئی ہیں۔ اب ہم اپنے خاص موضوع پر آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم جہاں جہاں غلطی سیرت نگاروں نے کی ہے اس کا بھی غلطی کا ازالہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے جہاں جہاں موقع ملا۔ پہلے ہم، کیونکہ ہمارا پھر موضوع ہٹ جائے گا،
ہمارا صرف موضوع ہے نبی پاک رؤوف الرحیم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 10 سال ہیں اس کے متعلق ہم زیر بحث اس موضوع کو چھیڑیں۔ سب سے پہلے ہم ولادت کا سال کو لیتے ہیں۔ یہ ولادت کا سال جو ہے یہ عام الفیل کے سال میں ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور کی پیدائش سے 4 ماہ، کسی نے کہا 6 ماہ پہلے وہ عام الفیل کا واقعہ ہوا تھا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا ابرہہ بادشاہ جو تھا وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا، اور یہ واقعہ جو ہوا یہ عرفات کے میدان میں جہاں مزدلفہ ہوا وہاں پر یہ ہاتھیوں کی اکٹھ ہوا تھا، اور جہاں سے ہم حاجی لوگ کنکریاں اٹھاتے ہیں وہ اسی نسبت سے اٹھاتے ہیں کہ وہاں پر عام الفیل جو کنکریاں گرائی گئی تھیں یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 6 ماہ پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو آپ یہ پوری کائنات نہیں بنی تھی، آپ حضرت آدم پانی اور مٹی میں بھی تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرا نور اس سے پہلے بھی بن چکا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت جابر سے روایت فرماتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، آپ نے فرمایا کہ میرا نور تمام کائنات سے پہلے بنا ہوا تھا۔ تو یہ تھا سال کا مہینہ، آپ کا ولادت کا مہینہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول کا مہینہ بتایا جاتا ہے کتابوں میں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں اس سے پہلے رمضان بھی تھا، شعبان بھی تھا، ذیقعد بھی تھا، ذی الحج بھی تھا اور دوسرے مہینے بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کو منتخب اس لیے کیا، حالانکہ رمضان متبرک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، لیکن ربیع الاول کو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دینی تھی، اور کیونکہ ربیع الاول موسم بہار کا مہینہ ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں اس لیے ہوئی کہ بہار کا موسم تھا، کوئی ایسا موسم تھا کہ باقی مہینوں کو سب کو کسی نہ کسی طریقے سے فضیلت مل چکی تھی، یہ بہار کا موسم تھا تاکہ بہار کے موسم میں حضور کی پیدائش ہو اور کوئی اس بہار سے محروم نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کا لقب دینا تھا، اس لیے ربیع الاول کے مہینے کو منتخب کیا گیا۔ تو جیسے وہ ایک شعر ہے کہ خزاں نے جب آنسو بہائے اپنی قسمت پہ، خزاں نے جب آنسو بہائے اپنی قسمت پہ، تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا، مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا۔ تو اس طرح اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی ایک منشا، ایک پلان کے تحت منتخب کیا گیا ربیع الاول کو۔ ربیع الاول کو عربی مہینوں میں ایک ایسی فضیلت حاصل ہے کہ ہر آدمی اس مہینے میں خوش ہوتا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور آپ کا دن جو سوموار تھا اس کو منتخب کیا گیا۔ جیسے جمعے کو بھی آپ کی پیدائش ہو سکتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن، سوموار کے دن ہوئی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت سیدہ آمنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھیں، آپ کو 3 ماہوں نے دودھ پلایا۔ باقی سیرت کی کتابوں میں کسی میں 4 ہے، کسی میں 5 ہے، کسی میں 6 ہے، لیکن صحیح جو روایت ہے اس کو بھی سیرت کی جو کتابوں میں درج کیا گیا ہے، سیرت نگاروں نے یہاں بھی غلطی کی ہے۔ دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ایسی دائیاں تھیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جو کہ حضرت سیدہ آمنہ تھی، انہوں نے اپنے لخت جگر
اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن کے لیے آپ نے دودھ پلایا۔ دوسرا، حضرت ثویبہ جو تھی، ثویبہ جو تھی یہ ابو لہب کی ایک غلام تھی، اور اس نے آ کر خبر دی تھی کہ آپ کے گھر میں بھتیجا ہوا ہے۔ اس خوشی میں ابو لہب نے اس کو آزاد کیا، وہ پھر علیحدہ ایک چیپٹر بن جائے گا۔ اس خوشی میں ابو لہب نے اس کو آزاد کیا اور ساتھ کہا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ۔ اس دوسرا وہ بھی آپ نے حضرت ثویبہ نے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، صوبیہ لفظ نہیں ہے، ثویبہ ہے۔ تو ثویبہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ بھی آپ نے چند دن دودھ پلایا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ 10 عورتوں کے ساتھ قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ مکے میں کچھ پیدائش ہوئی ہے۔ یہ عرب کا رواج تھا کہ وہ بچوں کو دودھ پلانے کی غرض سے وہ اپنے گاؤں لے آیا کرتی تھی۔ اس طرح وہ 10 عورتیں دودھ پلانے کی غرض سے، بچوں کو لینے کی غرض سے وہاں سے بنو سعد سے مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ بات علیحدہ ہم بات کریں گے بعد میں۔ تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلا سال آپ کا تھا اس کا ہم ذکر کریں گے۔ اب جو پہلا سال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے وقت، جب آپ کی اس سے پہلے بہت زیادہ جو معجزات ہو چکے تھے آپ کی پیدائش سے قبل، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع معجزات نہیں ہے۔ اس سے پہلے، ولادت سے پہلے حضرت بی بی آمنہ جو کہ بہت واقعات بتاتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ فلاں حوریں آئیں، فلاں جو انبیاء کی بیویاں آئیں، تو یہ واقعات علیحدہ ہیں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس وقت حضرت اماں حوا، حضرت ہاجرہ، حضرت سائرہ، آسیہ، یہ ساریاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس آپ کی پیدائش تک موجود رہی۔ یہ حدیث کی کتابوں میں یہ ہمیں ملتا ہے۔ اور جب یہ اطلاع ملی، آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ قبل آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ جو دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جب دنیا سے 2 ماہ پہلے ہی چلے گئے تھے، تو اس طرح آپ کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ میرے گھر اللہ تعالیٰ نے پوتا دیا ہے، اس کی خبر گو کہ حضرت عبد المطلب کو پہلے ہی خوشخبریاں، پیشین گوئیاں آپ کو مل چکی تھیں، لیکن جو ظاہری طور پر آپ کو اطلاع دی گئی تو حضرت عبد المطلب جو کہ آپ کے دادا تھے، اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے، کیونکہ عرب کے دستور کے مطابق وہاں پر کوئی خوشی کے موقع پر شعر کیا کرتے تھے، اشعار کرتے تھے۔ اس طرح حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کی آمد کے سلسلے میں بہت سے شعر لکھے جو کہ خوشی کے شعر تھے، اور عبد المطلب کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آپ نے اس میں اونٹ قربان کر دیے، آپ نے غریبوں کو کھانا دے دیا اور کھانا تقسیم کیا۔ اس سے اندازہ لگائیں، میں جس طرح پہلے بتایا کہ ہم غلطیوں کا ازالہ بھی کرتے جائیں گے، ہمارے سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان غریب تھا، اور اس طرح کوئی دائی آپ کو لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں، جو ابرہہ کے جو بادشاہ تھا اور جو اونٹ لے گیا، اپنے قبضے میں لے گیا، اس میں سارے اونٹ جو تھے وہ حضرت عبد المطلب کے تھے، سارے اونٹ جو تھے وہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ تھے، یعنی کہ آپ کے دادا کے اونٹ تھے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ 100 اونٹ تھے، بعض نے کہا 200، لیکن کئی کتابوں میں آتی ہیں کہ 400 اونٹ تھے۔ اور اس وقت
عرب کے دستور کے مطابق جس کی اولاد یا جانور اونٹ زیادہ ہوتے تھے وہ اس قبیلے کا سردار اور امیر ترین ہوتا تھا، اور بیت اللہ کا انتظام بھی وہ بھی حضرت عبد المطلب کے خاندان میں تھا۔ تو اب جب وہ واقعہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تو ابرہہ کے کچھ وہاں کے مکہ کے لوگوں نے عبد المطلب کو اطلاع دی کہ آپ کے اونٹ پکڑ کے لے گئے ہیں اور وہ خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے والا ہے۔ تو آپ نے اپنے اونٹوں کی پرواہ کی، اس نے کہا کیونکہ اونٹ تو میرے ہیں، خانہ کعبہ جس کا ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی حفاظت کی اور وہ اونٹ واپس آ گئے۔ جب اونٹ واپس آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں وہی اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اپنے پوتے کی خوشی میں۔ اگر کوئی خاندان غریب ہو تو اتنے اونٹ قربان کر سکتا ہے، قربانی دے سکتا ہے، جبکہ آپ نے پورے مکہ کو کھانا کھلایا، غریبوں کو تقسیم کھانا دیے، تحفے دیے، خیرات کی، اور 7 دن عقیقہ کرنے کے بعد 7 دن تک آپ تحفے تحائف اور غریبوں کو کھانا دیتے رہے۔ اتنے آپ امیر تھے، جو غریب آدمی ہو وہ تو جانور نہیں دے سکتا۔ تو یہ سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں حضور کے خاندان کو ایک غریب کہا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس طرح یہ پہلا سال تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضور پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے 7 دن تک، 7 دن کے بعد یعنی کہ پیر کو پیدائش ہے، پیر والے دن ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا۔ جب عقیقہ کیا گیا اس وقت بھی حضرت عبد المطلب نے بے شمار صدقات دیے، خیرات دیے، اونٹوں کی قربانی تقسیم کی اور غریبوں کو کھانا دیا، مساکین کو کھانا کھلایا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جب مکہ کے لوگ پتہ چل گیا کہ عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے تو وہ ان کو مبارکباد دینے کے لیے پورا مکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا آپ کا نام۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے پوتے کا نام محمد ہے۔ انہوں نے کہا یہ نام کون سا ہے، اس سے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اس وقت عبد المطلب نے کہا یہ ایسا نام ہے کہ جس کی تمام دنیا آنے والی ان کی تعریف کریں گی، مجھے یہ پشین گوئی کی گئی ہے اور مجھے یہی بتایا گیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی حضرت عبد المطلب نے پہلے ہی رکھا تھا۔ تو اس طرح یہ پہلا، اور اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا کہ حضرت ثویبہ اور حضرت آمنہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے، یہ 3 دائیاں تھیں، اس کے بعد اور کوئی ایسی دائی نہیں تھی جس نے دودھ پلایا ہو۔ بعض لوگ سیرت نگارے ایمن، عاتقہ ایسے نام لیتے ہیں، اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دودھ پلایا ان کے خاندان میں کوئی بھی بت پرست نہیں تھا۔ یہ بھی یاد رکھیں، اس خاندان میں کوئی بت پرست نہیں تھا، خواہ وہ ثویبہ ہو یا حضرت بی بی سیدہ آمنہ ہو یا حضرت حلیمہ ہو، ایسے خاندان میں، کیونکہ اگر کسی یہ دائی نے دودھ پلایا ہو تو اس نے کسی بت کی پوجا کی ہو تو اس کا اثر دودھ میں ضرور آتا ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شامل ہے کہ آپ کی دائی ایسی منتخب کی گئی جس نے پوری زندگی کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ کسی بت کے سامنے اپنے سر کو جھکایا، لیکن کیونکہ اس وقت اسلام نہیں آیا ہوا تھا دار اسلام میں، سمراد یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کے جو مشن تھا ان پر وہ قائم تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسن کا یہ بھی عالم تھا کہ آپ کی دائی میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس نے آپ کو کسی غیر بت پہ آگے بت کے سامنے سجدہ ریزی کی ہو، یا کبھی زندگی میں کسی کو دھوکہ دیا ہو یا جھوٹ بولا ہو۔ اسی طرح آپ کے والدین، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کے والدین کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایمان نہیں لے کے آیا تھا، یہ بھی ان کو پسند، یہ بھی بات سیرت نگاروں نے غلط لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے والدین
ایمان والے تھے، عبد المطلب ایمان والے تھے، آپ کا پورا خاندان عبد مناف تک، ہاشم اور یہ سارے بن قصا تک، جو سارے، کوئی ایسا آپ کی شجرہ نسب میں، پشت میں کوئی ایسا بھی ایک شخص نہیں گزرا جس نے کسی بت کے آگے اپنا سر جھکایا ہو جو کہ غیر مسلم رہا ہو۔ اسی طرح دائیوں کا بھی یہی عالم ہے۔ میں کیونکہ ساتھ ساتھ غلط فہمیوں کو دور کرتے جائیں، اور جب حضرت حلیمہ سعدیہ لینے آپ کو آئی، اس وقت 10 عورتیں تھیں، 10 عورتوں میں ہر ایک کو بچہ مل گیا، لیکن کیونکہ ایک فطری بات تھی کہ آپ کے والد صاحب پہلے ہی فوت ہو چکے ہوئے تھے، اور اس پر کوئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ کو بھی یہ معلوم تھا کہ ان کے والد فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے کیا دینا، یہ ایک فطری بات ہوتی ہے، لیکن خدا کی مرضی تھی، خدا کی منشا تھی۔ لیکن دائی حلیمہ جو تھی، مائی حلیمہ جو تھی، وہ 10 عورتوں میں سب سے بعد میں پہنچی، اس لیے پہنچی کہ ان کی اونٹنی کمزور تھی، وہ کچھ کھانے، ان کا گھر اتنا غریب تھا کہ اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں پہلے ہی ایک بچہ تھا، اور وہ بچہ دودھ پینے کی نہ وجہ سے آپ اتنی کمزور تھیں کہ دودھ آپ نہیں دے سکتی تھیں، اور اس کے بعد وہ روتے ہوئے ساتھ لے کے آئی تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر جب پہنچی، گو کہ دیر سے پہنچی، لیکن آپ نے کہا بہتر ہے کہ میں یہ گھر منتخب کر لوں، اور جب منتخب کیا تو اس کے بعد آپ فرماتی ہیں میری اونٹنی کے اندر بھی دودھ آ گیا، میرا بچہ بھی خاموش ہو گیا، اور اونٹنی میری پہلی رفتار سے زیادہ کہیں رفتار، باقی اونٹنیوں سے زیادہ، جو عورتیں باقی تھیں وہ پیچھے رہ گئیں، آپ کی اونٹنی زیادہ چلنے لگی۔ یہ معجزہ میں شامل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ولادت کا دوسرا سال شروع ہوتا ہے، جب حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئی، تو آپ کے گھر میں بھی بے شمار معجزات ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ حضرت حلیمہ کے گھر میں جب گئے تو آپ حضرت حلیمہ ایک غربت میں تھی، اور آپ، جیسا میں نے بچایا، آپ کے پہلے ہی ایک شیر خوار بچہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی آمد آپ کے گھر میں ہوئی، وہ گھرانہ خوشحال ہو گیا۔ وہ بچہ جو پہلے کچھ کھانے پینے کے قابل نہ تھا، وہ بغیر کھائے پیے بھی تندرست رہنا شروع کر دیا۔ ایک آپ کا بچہ پہلے تھا جو کہ آپ کے ایک طرف کا دودھ پیتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وہ بچہ دودھ پیتا تھا، آپ اس طرف دودھ نہیں پیتے تھے، آپ دوسری طرف پیتے تھے کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے۔ اس طرح وہ بھی ایک معجزے میں شامل ہے۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کبھی ایسا موقع آ جاتا تھا کہ میں بچے کو چھوڑ کر کبھی چلی جاتی تھی، تو کبھی بشریت کے تقاضے سے آپ کے جسم مبارک کا کوئی حصہ اگر بے پردہ ہو جاتا تھا، تو میں آ کر دیکھتی تھی تو وہاں پر غیر جو فرشتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں نے کبھی نہیں دیکھی، وہ آپ پر پردہ کر جاتی تھی، اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کا جو جسم کا حصہ ننگا ہوا ہو، اور آپ چلی جاتی تھیں، اور آ کے ایسے بے شمار ایسے معجزے ہیں کہ جو حضرت حلیمہ بتاتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ پورے گاؤں میں ساری بکریاں دودھ دینا شروع ہو گئی، اور ہمارا علاقہ شاداب ہو گیا، سرسبز ہو گیا، اور وہاں پر ایک قحط کا زمانہ تھا اور خوشحالی کا زمانہ ہوا تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شامل تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے جب ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو لفظ نکالے وہ سننے والے ہیں، حدیث میں جو آئے ہیں۔ آپ نے 2 سال میں آپ نے کبھی توتلا پن آپ نے کبھی نہیں آپ نے بولے، یا پورا آدھا لفظ بھی کبھی نہیں بولا آپ نے، یہ بھی آپ کے معجزات میں شامل ہے۔
اگر آپ لفظ کہتے تو پورا کہتے، کبھی توتلا پن بچوں میں یہ نہیں تھا، تو آپ پورا اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، بغیر سہارے کے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ آپ کے معجزات میں شامل تھا۔ جو 2 سال کے جب آپ ہوئے، 2 سال کے ابھی پورے نہیں ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا لفظ آپ کے منہ مبارک سے نکلا، آپ کے زبان مبارک سے نکلا، وہ لفظ تھا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ و سبحان بکرتم و اصیلا۔ یہ آج بھی سعودیہ میں عید کے روز یہی لفظ پڑھا جاتا ہے۔ یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا لفظ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے نکالا تھا۔ یہ اس کے بعد پھر تیسرا سال آتا ہے، جو تیسرا سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دائی حلیمہ تھی، ان کے پہلے ہی جس طرح میں نے بتایا ان کے 2 بچے تھے، ایک کا نام حارث تھا، ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اور دونوں رضائی بہن بھائی آپ کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کو کبھی انہوں نے اکیلا نہیں چھوڑا، اتنی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور حضرت حارث تو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے، اپنے کندھوں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے تھے اپنے کندھوں پر، اور یہ کبھی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی چڑھے ہوں حارث۔ حالانکہ بچہ ہے تو بچے ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسا انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ انہوں نے، حالانکہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر آپ نہیں کبھی چڑھے، لیکن ہمیشہ حضرت حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے۔ اور جو ان کی بہن رضائی تھی وہ تو بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا سال شروع ہوتا ہے، تیسرا سال شروع ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جو رضائی بہن بھائی تھے وہ دیکھتے تھے کہ میرے بہن بھائی صبح سے میرے پاس نہیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، 2 سال کی عمر میں آپ نے بولنا شروع کر دیا تھا، اور وہ جب پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے وہ بکریاں چرانے گئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے آپ جاتے تھے۔ یہاں لوگوں کی سیرت نگاروں کی بے احتیاطیاں ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اس سے مراد وہ اجرت لیا کرتے تھے۔ اگر کسی سے اجرت لیے جائیں تو وہ ملازمت اختیار ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم والی 2 کونوں مکان ہیں، مالک 2 جہاں ہیں، وہ کیسے ملازم کسی کے ہو سکتے تھے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، اور اس وقت جو وادی تھی ایک اجیاد کے مقام پر، اس کا نام تھا قرات، اور قرات چاندی کو بھی کہتے ہیں اس وقت۔ تو لوگوں نے اس کو سمجھا کہ آپ ایک بکری کے عوض قرات لیتے تھے۔ قرات سے مراد وہ جگہ کا نام ہے، وادی قرات ہے، جہاں پر بکریاں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ چرایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کا ایک مشغلہ ہوتا تھا بکریاں چرانا۔ یہ انبیاء کی سنت ہے بکریاں چرانا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس انبیاء کی سنت کو اپناتے ہوئے بکریاں چلانا، اس میں ایک حکمت ہوتی ہے کہ انہوں نے پورے نظام کو چلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کو ایک تربیت دی جاتی ہے کہ بکریاں کیسے ادھر ادھر جاتی ہیں، کسی میں ان کو روکنا، ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، یہ حکمت اور دانائی کا کام ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجرت کے ساتھ بکریاں نہیں چراتے تھے، یہ غلط فہمی ہے۔ سیرت نگاروں نے یہاں پر بھی بہت بڑی غلطی کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے لفظ استعمال انہوں نے احادیث میں کی ہیں۔ اس طرح آپ کا جو
جب 2 سال چوتھا سال شروع ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کود میں ہمیشہ حصہ نہیں لیتے تھے، اور ہمیشہ بچوں کو کہتے تھے کہ میں کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی الگ تھلگ رہتے تھے، جو بچے شرارتیں کرتے تھے ان میں شامل نہیں ہوتے تھے، جو کھیل کود میں جاتے تھے اس میں بھی شامل نہیں ہوتے تھے۔ یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت حلیمہ کے پاس رہے ہیں آپ نے کبھی بھوک اور پیاس کی کبھی کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا آپ کو آپ کی پرورش کرنے کے لیے۔ جیسے وہ میں نے پہلے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں میں سے آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو حضرت حلیمہ جو انہوں نے بہت سے واقعات بتائے ہیں، اور حضرت حلیمہ کا اور کہن کا واقعہ ایک یہودی نے بتایا کہ حلیمہ تو کہاں سے بچہ لے کے آئی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بچے کی مور نبوت پر، تو انہوں نے اس کاہن نے اس اپنی شناسائی کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ ایسا بچہ ہے جو کہ پورے عرب میں چھا جائے گا، یہ تو سردار بنے گا، یہ تو آخری نبی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے کافروں میں اپنے یہودیوں میں جا کے اعلان کیا کہ مکے والو اس بچے کو آپ قتل کر دو، اگر تم قتل نہیں کرو گے یہ تمہارے بتوں کو پاش کر دے گا، اور یہی آخری نبی ہیں۔ تو حضرت حلیمہ پھر ڈر گئیں اور انہوں نے سوچا کہ میں اس کو واپس کر دوں، اور کئی لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں آپ کو صادق اور امین کا لقب عرب والوں نے آپ کو دے چکے تھے۔ تو کیونکہ آپ بچپن سے ہی صادق الامین تھے، اور جو یہودی تھے، جو کہن لوگ تھے، وہ آپ کو پہچان لیتے تھے۔ کئی یہودیوں نے آپ کو پہچانا۔ اگر اس یہودیوں کے حضرت حلیمہ واقعات بیان کریں تو 10-12 واقعات ایسے ہیں جو یہودیوں نے منصوبے بنائے ہوئے تھے کہ ہم اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ ڈر گئی تھی، اور جب آپ کا یہ 4تھا سال ہوا تھا تو اندھیروں راتوں کے چراغ جو تھے نا وہ جل چکے تھے، اور آپ سے مختلف سوال لوگ پوچھا کرتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنی عمر میں جواب دیا کرتے تھے۔ اور لوگ آپ کے پاس کوئی جانور لے کے آتا تھا، آپ اس پر ہاتھ پھیرتے تھے، اسے شفا مل جاتی تھی۔ کوئی بیمار آتا تھا، آپ اس پر صرف ہاتھ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ میں سے اسے شفا مل جاتی تھی۔ یہ ساری بات مکہ میں مشہور ہو چکی تھی، اور لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہی آخری نبی ہیں جن کا ہمیں لوگوں کو انتظار تھا۔ اور کیونکہ وہاں پر جانور بھی شاداب ہو گئے، انسان بھی شاداب ہونے لگے۔ آپ کے اندر جب 4 سال کے تھے تو آپ کے اندر وہ قوت، وہ طاقت، وہ صحت، تندرستی، فصاحت و بلاغت، بے باکی، جرت، بہترین شاہ سوار تھے، اور سورج کی دھوپ میں کبھی آپ کو دھوپ نہیں لگی۔ جسمانی قوت انتہا تھی، روحانی قوت بھی انتہا کی تھی، شرافت کے آپ پیکر تھے، اور ہوش مندی سے بیدار مغز سے بیان کرتے تھے، اور آپ ایک دوسرے کو غور سے دیکھا کرتے تھے۔ اور آپ کے ہوتے ہوئے جب آپ بکریاں کو آواز نہیں دیتے تھے، صرف آپ کی منشا ہوتی تھی کہ بکریاں پانی پئیں، اور بکریاں آپ کو آواز دینے کے بھی نوبت نہیں آتی تھی، اور بکریاں آپ کے اشاروں پر پانی پینے کے لیے آ جاتی تھیں، جہاں آپ بٹھاتے وہاں بیٹھ جاتی تھیں، جہاں آپ چلنے کے لیے کہتے تو چلنا شروع کر دیتی تھیں۔ یہ آپ کے معجزات میں شامل ہے۔ تو کئی وادیوں میں یہودیوں نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آنچ تک نہیں آنی دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر
بعض کتابوں میں آتا ہے کہ آپ پر فرشتے مامور تھے اسرافیل، آپ کی 8 سال تک تو آپ کے ساتھ رہے۔ تو یہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو حضرت حلیمہ حضرت آمنہ ولادت سے بعد کی بتاتی ہیں، اور حضرت حلیمہ کے پاس 2 سال جب آپ رہے تو 2 سال کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آج بھی جو بیٹے کو دودھ 2 سال تک پلایا جاتا ہے، تو حضرت حلیمہ جب واپس کرنے گئی اپنے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے پاس، تو 7 دعائیں کرتی گئیں کہ میں 2 سال کی مدت کے لیے اور درخواست کروں گی، میرا علاقہ، میرا گھر بار سارا شاداب ہو گیا ہے۔ تو حضرت حلیمہ جب اپنے بچے 2 سال کے جب مدت پوری ہوگی، 2 سال کی تو واپس کرنے گئیں، تو 7 دعائیں کرتی گئیں، اور سب سے پہلے آپ نے درخواست پیش کی کہ میری ایک اور درخواست یہ ہے۔ آپ نے منت سماجت کی، حضرت آمنہ کی، اب آپ کے دادا کی، تو انہوں نے اتنی منت سماجت کی کہ حضرت عبد المطلب اور حضرت آمنہ نے آپ کو 2 سال کے لیے اور دے دیا۔ اس طرح حضرت حلیمہ پھر ان کو لے کے گئی، تو 2 سال کے بعد جب آپ 4 سال کے ہو گئے، تو جب 4 سال کے ہو گئے تو جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے شق صدر کا، وہ واقعہ تو ہوا ہی نہیں، لیکن سیرت نگاروں نے شق صدر کا واقعہ احادیث کا سہارا لے کر وہ تحریر کر دیا۔ شق صدر کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ سیرت نگاروں نے اس واقعہ کو 4 مرتبہ کہا ہے، حالانکہ یہ واقعہ 1 مرتبہ بھی نہیں ہوا۔ ہاں ایسا ضرور ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے ہوتے ہوئے گم گئے تھے، اور پھر آپ کے دونوں بہن بھائی آپ کو تلاش کرتے رہے، وہ نہ ملے، اور حضرت حلیمہ کو بتایا تو حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی، اور انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں اگر وہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتے تو میں چوٹی پر جا کر میں خود مر جاؤں گی، میں ان کو کیا جواب دوں گی۔ تو یہ باغتی جب حضرت بتانے گئی حضرت عبد المطلب کو، تو حضرت عبد المطلب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تو میرے پوتے کو گما ہی ہے۔ تو حضرت حلیمہ خاموش ہو گئی، شرمندہ تھیں، لیکن اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں تشریف لے آئے۔ آپ ایک وادیوں میں جو ایک روحانی چیزیں تھیں وہ آپ کو وہاں پر لے گئی تھی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ نے آپ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے جب ان کی 4 سالہ پرورش کے بعد خود کو حضرت حلیمہ کو انعام و اکرام دیے، تحفے طائف دیے، جس سے بہت زیادہ وہ خوش ہوئیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کا خاندان کتنا امیر ہوگا۔ تو اس کے بعد حضرت ام ایمن جو تھیں وہ آپ کی پاس آپ کی خدمت کے لیے آ گئی۔ یہ آپ کا تھا 5واں سال۔ تو اب آپ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 6واں سال شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 6واں سال شروع ہوتا ہے، تو آپ نے پہلا سفر حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا، کیونکہ حضرت ابو طالب شام میں تجارت کیا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ اپنے ساتھ لے گئے، اور آپ کے ساتھ جو آپ کی خدمت گزار تھیں ام ایمن وہ آپ کے ساتھ تھیں۔ اور اس طرح جب ہجرت کر کے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتایا کرتے تھے کہ میں یہاں پر آیا، یہ میری جگہ ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس کے بعد آپ نے ام ایمن کے ساتھ آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ سفر کیا مدینہ شریف کا۔ یہ یاد ہوگا کہ 2 مہینے پہلے آپ کے والد محترم پیدائش سے قبل فوت ہو چکے تھے، اور جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو 6 سال میں جب آپ نے سفر مدینہ کیا
آپ نے ایمن کے ساتھ اور ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ بھی تھیں، اور راستے میں حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں اور اتنا نہ ہو سکا کہ واپس بھی جا سکیں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں آپ کی والدہ ماجدہ دنیا سے آپ چلی گئیں، اور آپ کو ابوا کے مقام پر پھر آپ کو وہاں پر دفن کیا گیا، اور آپ کے ساتھ ایمن پھر واپس مکہ میں آئیں۔ جب حضرت آمنہ کی وفات ہوئی اس وقت حضرت آمنہ کی عمر 20 سال کی تھی، یہ یاد رکھیں، 20 سال کچھ مہینے، 20 سال کی لگا لیں، اور اس طرح یہ 6واں سال اس طرح ختم ہوا، اور 7ویں سال جب مکہ میں آپ داخل ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے پھر آپ کی پرورش کا ذمہ پہلے بھی اٹھایا ہوا تھا، لیکن آپ کی والدہ کی وفات کے بعد پھر ذمہ اور بڑھ گیا۔ حضرت عبد المطلب جو تھے وہ کیونکہ مکہ کے سرداروں میں تھے اور بیت اللہ کی خدمت گزار میں تھے، اور پورے مکہ کو کھانا کھلاتے تھے، اور جو حاجی لوگ آتے تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے کھانے پینے کے لحاظ سے، اس طرح ان کی ایک خاص طور پر ان کی ایک مسند تھی۔ تو حضرت عبد المطلب اپنی مسند پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ میرا پوتا ہے اور یہی سردار بنے گا اور یہی مکہ کا سردار ہوگا۔ وہ ان کی وہ روشنی اور وہ آپ کا چمک والا جو پیشانی پر ستارہ ہوتا ہے وہ اس کو وہ دیکھ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی خاص مسند پر بیٹھا کرتے تھے، اور جب 7 سال کے ہوئے تو اس وقت کے ہم عمر لڑکے تھے جو کہ شرارتی تھے، آپ ان میں شامل نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان لڑکوں نے کوئی چوری کا مرغ، یہ مرغی پکڑتے ہیں تو ان چوری کا مرغ پکا کے کھانا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ آپ کو غیب کی طرف سے آواز آ گئی تھی کہ یہ حرام ہے، یہ آپ کو نہیں ہے۔ اس طرح یہ نبوت کا اظہار ساتھ ساتھ آپ کے ہوتا رہا۔ تو حضرت عبد المطلب نے پھر حضرت ابو طالب کو ہدایت کی کہ میرا کوئی وقت کا پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے ہوتے ہوئے اپنی مسند پر بٹھا دیا ہے۔ اپنے دوسرے بیٹے ابو طالب کو ہدایت کی اور ایمن کو ہدایت کی، اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے اس کی ذمہ داری، ان کی پرورش دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ 8واں جو برس جو اس کا آپ کا 8واں برس تھا نا، کتنا؟ ہاں 7واں، جب آپ کی عمر 7 سال برس کی تھی تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے ابو طالب کو ہدایت کی، اور تمام اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چشم آشوب آ چکا تھا، اور جب چشم آشوب آ گیا تو حضرت عبد المطلب ان کو ایک جگہ پہ لے کے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کاہن تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص کاہن تھا جو کہ اپنے علاقے میں 1 سال تک اپنے کمرے میں بند تھا، لیکن کیونکہ آپ کے دادا پریشان تھے آپ کی آنکھوں کی وجہ سے، وہ وادی عکاظ کو روانہ ہوئے اور راہب کا معلوم کیا، کیونکہ وہ آنکھوں کا ماہر تھا، تو پتہ چلا کہ 1 سال تک وہ اپنے مکان کے اندر بند ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راہب کے پاس لے کے گئے تو راہب خود کمرے سے باہر آ گیا، اور اس نے کہا یہ کون آ گیا ہے کہ میرے کمرے کے اندر زلزلہ آیا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے باہر کچھ ایسا سردار آئے ہیں، تو مجھے باہر اس زلزلے نے باہر آ کر مجھے پھینک دیا۔ اور حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ میرا پوتا ہے، اس کی آنکھوں میں یہ آشوب ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ
خود شفائے کامل ان کے لب مبارک پر ہے، یہ اپنی تھوک خود ہی لبا مبارک اپنے آنکھوں پہ لگائیں، شفا ہو جائے گا، اور میرا لگانا تو ایک توہین ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا، اور وہ جو راہب ہے وہ اس کے بعد مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعات بے شمار ہیں کہ آپ نے حضرت ابو طالب، بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے مکہ کے لوگ آپ کے پاس آئے تو حضرت ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ لے گئے اور آپ کا واسطہ دے کر اللہ سے بارش کی اور بارش کا نزول ہو گیا۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب آپ کی عمر 8 سال ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، جو کہ آپ کے نہایت کی پرورش کرنے والے پیش تھے، اور وہ انتقال کر گئے۔ اس طرح پہلے آپ کی والدہ چلی گئی، پیدائش سے پہلے آپ کے والد صاحب چلے گئے، پیدائش کے بعد آپ کی والدہ چلی گئیں۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو دادا حضرت عبد المطلب کا سایہ بھی سر سے اتر گیا ظاہری طور پر، اور اس کی دیکھ بھال نصیحت کے مطابق حضرت ابو طالب نے سنبھال لی۔ ابو طالب کی خدمات بے شمار ہیں۔ آپ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے آپ سپہ سالار ہیں، آپ حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ نے ایک جگہ پر آپ کا ساتھ دیا، اور آپ کے ساتھ دینے سے آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن۔ اس طرح کچھ لوگ حضرت ابو طالب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو طالب کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ آج بھی ہمارا ایمان، ہم اس کے عشیر اور قریب نہیں جا سکتے، اور ایسا ایمان حضرت ابو طالب کا تھا کہ بعض صحابی کا بھی وہ مقام نہیں تھا، کیونکہ آپ نے نبوت کی حفاظت کی ہے۔ اور کوئی جو کہتا ہے کہ آپ دوزخ کے آخری گڑھے میں جائیں گے، وہ آدمی اپنی سوچ کو تبدیل کرے اور اپنے ذہن کو تبدیل کرے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ کی حفاظت کرتا رہا، آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ نے یا ابو طالب نے کبھی کھانا پہلے نہیں کھایا، یہاں تک کہ جب تک حضرت محمد مصطفیٰ نہیں تشریف لاتے کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا، نہ ابو طالب کھاتے تھے نہ حضرت عبد المطلب کھانا کھاتے تھے۔ آپ کہتے تھے جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اور حضرت ابو طالب اپنا بستر بچھا کر صاف کر کے اور اپنے بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لٹاتے تھے، آپ بٹھاتے تھے صاف کر کے، اتنی خدمت کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی حضرت ابو طالب کے ایمان پر کوئی شک کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ایمان کا کوئی ہمیں شک کرنا پڑے گا کہ تمہارے ایمان کے اندر کمزوری ہے، حضرت ابو طالب کے ایمان میں کمزوری نہیں ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے جب یہ ذمہ داری سنبھالی تو حضرت ابو طالب کے گھر میں بھی برکات شروع ہو گئی۔ تو ابو طالب کا اس طرح ان کے گھر میں بھی چہل۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی کثیر اولاد تھی اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کے لیے مجبور کر دیا۔ یہ بات غلط ہے۔ جو کہ شیب ابی طالب کا مالک ہو، جو کہ وادی کا ایک مالک ہو، اور اس کا یہ بات ٹھیک ہے ان کی اولاد زیادہ تھی، لیکن یہ بات غلط ہے کہ وہ غریب تھے کثیر الاولاد ہونے کے باوجود۔ ان کے بعد لوگوں نے، سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ابو طالب کے اتنے بچے تھے کوئی ناک صاف کرنے والا بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسی گندے باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو ابو طالب کثیر الاولاد تو ضرور تھے، لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بچوں سے زیادہ آپ ان سے پیار کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طالب کو بہت خدمت گزار پایا۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اور عام طور پر حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ اپنے بستر پر ان کو لٹا کے گیا ہوں، لیکن کئی مرتبہ میں نے ان کو وہاں بستر پر موجود نہ پایا، اور میں کیونکہ پتہ نہیں کہ فرشتے آتے تھے، اور جب میں آپ جھپکتا تھا تو ساتھ ہی
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ موجود پاتا تھا۔ ابو طالب کے حضور کے ساتھ محبت، راستے کے معجزات، جو سفر مدینہ ہوا، سفر شام ہوا، اس کے راستے میں بہت سے معجزات ہوئے جو بتانے کے اگر بتائیں گے تو ایک تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 10واں سال شروع ہوتا ہے، جس طرح ہم نے ولادت سے لے کے 10واں سال تک لے، اور حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی ہوئی تو ہم ایک جگہ جہاں پر مکہ میں میلہ لگتا تھا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھویا کھویا پایا، کیونکہ اس میلے میں غیر شرعی حرکتیں ہوتی تھیں اور میں نے آپ کو ایک علیحدہ پایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے تھے، لڑائی جھگڑے میں حصہ نہیں لیتے تھے، اور ایسے لڑکوں کے ساتھ ملاقات نہیں کرتے تھے جو کہ جھوٹ بولتے تھے۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ مجھے اس میلے کے دوران پیاس لگی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے بہت پیاس لگی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کی یہ کیفیت دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی کو زمین پر لگایا، وہاں سے چشمہ جاری ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس وہاں سے بجھا دی۔ تو حضرت ابو طالب نے یہ معجزہ دیکھا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ سوق ذوالمجاز جو کہ وادی عرفات سے 3 میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے، ایک قبیلہ ہے، اس جگہ کا نام ہے ذوالمجاز۔ تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بارش کا جو چشمے کا پانی جاری کیا اور حضرت ابو طالب کی پیاس کو آپ نے ختم کیا۔ حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے بھی بہت سے معجزات بیان کیے ہیں جو کہ یہودیوں کے ساتھ ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ ابو طالب اور ابو لہب کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا ساتھ دیا، ابو لہب کا ساتھ نہ دیا، یہ بھی ایک حکمت تھی، وہ آپ کے جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 10 سال کا دور جو میں نے آپ سے عرض کی وہ اس طرح ہے، اور ولادت کے وقت جو معجزات ہوئے ان کی فہرست الگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو کوئی نہیں نہلایا گیا، آپ کی کوئی ختنیں نہیں ہوئی، کوئی معاملات جو دنیاوی ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں ہوا، اور قدرتی عمل تھا، اور اس وقت بارش ہونا تھا، قید ختم ہو گیا، شاداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنگوڑے میں آپ کھیلتے تھے، اور انگلی کے ساتھ جدھر آپ انگلی کو ہلاتے تھے چاند ادھر چلا جاتا تھا، انگلی کو واپس کرتے تھے چاند واپس آ جاتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں کبھی سرما کسی نے نہیں لگایا، یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ خود معلوم نہیں آپ کے معجزات میں شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوتا تھا۔ اور آپ اکثر اونٹنی آپ کے ساتھ کلام کرتے تھے، فرشتے جھولا جلاتے تھے، اور جو حضرت حلیمہ کو بشارتیں نشو نما ہوئی، آپ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی آپ جب 2 ماہ کے تھے 3 ماہ کے تھے، اور آپ دوسرے بچوں کی طرح آپ کی پرورش اس طرح نہیں ہوئی، آپ 2 ماہ کے، پھر پہلے ماہ اور تھی، دوسرے ماہ اور تھی، تیسرے ماہ پوزیشن اور تھی، 4 ماہ، جب آپ 2 سال کے بچے 2 سال کے، جب آپ کی عمر 2 سال کی تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ ایک نوجوان ہیں، اور دیکھنے میں جو دیکھنے والا وہ عمر کے حساب سے دیکھے تو 2 سال کے، لیکن قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والوں کی نظروں میں ایک ہیبت کہ یہ ایک نوجوان ہے، اور آپ کی قدرتی طور پر آپ کا اندر ایک روب تھا، آپ کی آنکھوں میں نشو نما تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں شامل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں کہ آپ کا خاندان غریب تھا، کوئی دائی حلیمہ، کوئی دائی آپ کو لینے کے لیے تیار نہ تھی، یہ ساری باتیں سیرت نگاروں نے بے احتیاطیاں کی ہوئی ہیں، اور جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہمیں بھی اس کے میں چھان بین کرنی چاہیے
جیسے احادیث کے معاملے میں حضور کے بارے میں، تو یہ 10 سالہ دور تھا جو میں نے، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو کوئی سال میں کوئی مہینوں میں، لیکن جو میں نے پڑھا، جو میں نے سنا، جو میں نے تحقیق کی، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و صحاب سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ۔ اللہم بارک علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر جو ہم نے کہا ہے، یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو آپ کے جو ہے نا، جب آپ ایک دو تین باتیں رہ گئی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں کہ بچپن میں بیمار ہاتھ کو آپ پکڑتے، اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتا، ہر قسم کا علاج آپ کے پاس بچپن میں موجود تھا، چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا، بادل کا سایہ آپ پر رہتا تھا، اور 2 ماہ جب آپ کی عمر 2 ماہ ہوئی تو آپ گھٹنوں کے بل چلنا شروع ہوئے 2 ماہ میں، 3 ماہ میں ہوئے تو زمین پر آپ نے پہلی مرتبہ کھڑا ہوئے 3 ماہ میں، اور 4 ماہ میں آپ نے دیوار کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ جب آپ 5 ماہ کے ہوئے تو آپ تیز رفتار اور طاقت کے ساتھ آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ جب آپ 6 ماہ کے ہوئے تو آپ نے خوب چلنا شروع کر دیا 6 ماہ میں۔ یہ ایک معجزہ میں 6 ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب تیز چلا کرتے تھے، جیسے ایک آدمی نوجوان چلتا ہے۔ 2 ماہ میں گھٹنوں کے بل، 3 ماہ میں زمین پر کھڑے ہونا، 4 ماہ میں دیوار پکڑ کر چلنا، 5 ماہ میں رفتار کے ساتھ چلنا، 6 ماہ میں خوب تیز چلنا، 7 ماہ میں اچھی طرح صاف چلنا، 8 ماہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنا، اور آپ نے ایسی گفتگو کرنا جس سے صاف سنائی لفظ دیتے تھے، تتلا پن آپ کے اندر موجود نہیں تھا، آپ کی کبھی ناک نہیں گئی، سرما جیسے میں نے بتایا سرما آنکھوں میں آپ کا ڈالتا تھا۔ 9 ماہ میں آپ فصیح و بلیغ گفتگو آپ کیا کرتے تھے، جو کہ انسان سن کر حیران رہ جاتا تھا 9 ماہ میں، اور 10 ماہ میں آپ نے تیر اندازی کرنا شروع کر دی تھی، تیر 10 ماہ میں، اور عام بچوں سے زیادہ آپ دوڑتے تھے، اور 2 سال کے ہوئے تو آپ پورے نوجوان معلوم ہوتے تھے۔ یہ آپ کے معجزات میں شامل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ۔ اللہ کریم ہم نے جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اس پر سچ کہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم نبی پاک کے تمام 10 سالہ بچپن میں نہیں بلکہ پوری زندگی کے، یا اللہ جتنے بھی 63 سال گزرے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کریم اس کے صدقے میں ہماری تمام پریشانی کو ختم فرما، اور ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اس بیماری کرونا کو یا اللہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ اللہ کریم تو رحیم ہے، اپنی رحیمی کے صدقے رحم فرما۔ تو کریم ہے، کریمی کے صدقے رحم فرما۔ یا اللہ یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے رحم کر، محمد مصطفیٰ کے واسطے ہم اقتدار بندہ منت میں اسیر، یا اللہ کھول دے مشکل علی المرتضیٰ کے واسطے، یا الہی اپنی ذات کبریا کے واسطے۔ اللہ کریم تو معاف فرما، کرم فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق ولا الہ الا اللہ۔